خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ آج کے ولاگ میں بات کریں گے کہ جو لوگ شینگن ویزا کے لیے اور سویڈن کے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں ان کے ڈاکومنٹس بھی درست ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو ویزا کیوں نہیں ملتا، اور خصوصاً جو پاکستانی پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے اور وہاں کی جو برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ وغیرہ ہے، ان پر اعتراضات کیوں کیے جاتے ہیں۔ اس سے پچھلے ولاگ میں بات کی تھی کہ 4 جو میجر ریزنز ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کا شینگن ویزا اور سویڈن کا ویزا جو ہے وہ ریفیوز ہوتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور آج ہم جو ہے وہ اگلے مرحلے میں پاکستانی پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ پر ہونے والے اعتراضات ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کے جو تمام ممالک کی جو فہرست 2024 کی آئی تھی اس میں نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے۔ پاکستان کے بعد صرف جو ہے وہ عراق کا اور شام کا اور افغانستان کا پاسپورٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو افریقی ممالک ہیں، غریب ممالک ہیں، ان کے پاسپورٹ بھی پاکستانی پاسپورٹ سے جو ہے وہ سٹرونگ ہے، حالانکہ جو ہے وہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور یہ پاسپورٹ جو ہے وہ ایسے ہونا نہیں چاہیے۔ اور ابھی میں نے کچھ لوگوں کے کیسز دیکھے ہیں جنہوں نے شینگن ویزا کے لیے اور سویڈن کے ویزا کے لیے اپلائی کیا، اس میں جو اسٹڈی ویزا بھی شامل تھے، اس میں وزٹ ویزا بھی، اور اس میں وہ لوگ بھی تھے جو شادی کی صورت میں جو ہے وہ سویڈن آنا چاہتے تھے۔ جو سویڈش ایمبیسی ہے اور مائیگریشن بورڈ ہے، انہوں نے جو ان کو ریفیوزل کا جو لیٹر بھیجا، اس میں یہ ایک پیراگراف بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس پیراگراف میں انہوں نے سوالیہ نشان لگایا ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ، پاکستان کے ڈاکومنٹس پہ، پاکستان میں جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور نکاح نامہ وغیرہ جو جاری ہوتے ہیں ان سب پہ انہوں نے بڑا ایک سوالیہ نشان لگایا ہے، اور ساتھ انہوں نے ناروے کا حوالہ دیا ہے کہ ناروے کی جو امیگریشن ہے اس کے تحت ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے جنہوں نے لانس انفو، جنہوں نے دنیا کے ان تمام ممالک کی فہرست جو ہے وہ جمع کی ہے جو ناروے میں امیگریشن کے لیے آتے ہیں، اور اس میں پاکستان کے حوالے سے کافی زیادہ رپورٹس ہیں، اور ان میں سے ایک رپورٹ جو پاکستان کے پاسپورٹس کے حوالے سے ہے، جس کو انہوں نے لکھا جی پاکستان پاس اوک اندرلیگس ڈاکومنٹیر، یہ 27 فروری 2023 کی رپورٹ ہے، جس کا حوالہ جو ہے وہ سویڈش ایمبیسی اور مائیگریشن بورڈ نے اپنے فیصلے میں دیا ہے کہ ناروے کی اس رپورٹ کی روشنی میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو دستاویزات پیش کی جاتی ہیں، پاسپورٹ پیش کیا جاتا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ پیش کیے جاتے ہیں، نکاح نامے پیش کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ درست بھی ہوں لیکن ان میں پیش کی جانے والی معلومات جو ہے وہ شک و شبہ سے بالاتر نہیں ہیں، اور انہوں نے اس سارے سسٹم پہ جو ہے وہ کافی زیادہ سوالیہ نشان اٹھایا ہے۔ ناروے کی امیگریشن کے تحت یہ جو انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے لانس انفو، انہوں نے مختلف رپورٹس جو ہیں وہ مرتب کی ہیں، پاکستان کے حوالے سے بھی، باقی ملکوں کے حوالے سے بھی، لیکن آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں جو خصوصی طور پہ پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ، نکاح نامہ ان کے حوالے سے ہے، اور یہ 27 صفحات کی رپورٹ ہے۔ اس رپورٹ میں انہوں نے پہلے پاکستانی پاسپورٹس کا انٹروڈکشن کیا ہے کہ پاکستان میں 3 طرح کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، ایک عام گرین پاسپورٹ ہے جو عام پاکستانیوں کے لیے ہے، سرخ یا ریڈ پاسپورٹ ہے جو ڈپلومیٹ ہوتے ہیں، امبیسڈرز وغیرہ ان کے لیے، اور تیسرا جو ہے وہ بلو پاسپورٹ ہے جو سرکاری لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اس پاسپورٹ کی آپ دیکھیں کہ پوری تفصیل ایک ایک چیز کی بتائی ہے کہ پاسپورٹ میں کون کون سی انفارمیشن ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہ پنجاب سے جو جاری ہوا ہے، اس برتھ سرٹیفکیٹ کا انہوں نے بتایا ہے۔ پاکستان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کا انہوں نے، اور اس میں ایک ایک جو ہے وہ شک اور چیز جو ہے وہ ساری بتائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر پورے 27 صفحات میں جو کہ نارویجین زبان میں ہے، اس میں پوری جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ بحث کی ہے، اور یہ صرف ایسے ہی انہوں نے رپورٹ نہیں بنا دی، اس رپورٹ کے آخر میں 4 صفحات میں بہت زیادہ انہوں نے ریفرنسز دی ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بہت زیادہ ریفرنسز دی ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ جو رپورٹ مرتب کی ہے یہ ہم نے ان ذرائع سے لیا، اور یہ اس میں پاکستانی اخبارات کے ذرائع بھی ہیں، سرکاری ذرائع بھی ہیں، اور بہت سے ذرائع ہیں۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد پہ، ان ریفرنسز کی بنیاد پہ یہ جو رپورٹ بنی ہے یہ بڑی ایک مستند ڈاکومنٹ بنی ہے، جس کو نہ صرف ناروے کی امیگریشن یوز کر رہی ہے پاکستانی ڈاکومنٹس، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈز کی صداقت کو جاننے کے لیے، ان کی ایتھینٹسٹی کو جاننے کے لیے،
بلکہ سویڈن بھی اور باقی جو یورپی ممالک ہیں، جو شنگن ممالک ہیں، وہ بھی اس رپورٹ کو جو ہے وہ اس انداز سے دیکھتے ہیں اور اس پہ جانچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنے جب پاسپورٹ، اپنے ڈاکومنٹ سارے درست بھی ہوں، جب ان کو دیتے ہیں تو جو ایمبیسی ہے یا مائگریشن بورڈ ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اور کل کے ولاگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ان چیزوں سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ بدقسمتی سے صورتحال پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ بنی ہے، جس نے دنیا کے 104 جو نمبر ہیں پاسپورٹس کے، اس میں پاکستان 101 نمبر پہ ہے۔ یعنی پاکستان سے جو فلسطین اتھارٹی، جو کہ ملک نہیں ہے، ریکگنائز ملک نہیں ہے، اور اس کے حالات آپ سمجھتے ہیں، فلسطین اتھارٹی کا پاسپورٹ پاکستان کے پاسپورٹ سے زیادہ سٹرونگ ہے۔ چھوٹے چھوٹے افریقی ملک ہیں، لیٹن امریکن ملک ہیں، ان کے پاسپورٹس جو ہیں پاکستانی پاسپورٹ سے سٹرونگ ہے، بلکہ ہمارے خطے میں سری لنکا ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کے پاسپورٹ پاکستان سے سٹرونگ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے۔ اور یہ جو 27 صفحے کی رپورٹ ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کا جو ایک خلاصہ جس کو انہوں نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے اس پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نارویجین زبان میں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں جو کرپشن ہے وہاں پہ آئی ڈی کارڈز، پاسپورٹ جس طرح سے بنتے ہیں، اس ساری کی جو تفصیل انہوں نے دی ہے، اور نے کہا جی اس میں نادرا کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نادرا نے کوشش کی ہے کہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ صحیح اپڈیٹڈ ہوں، لیکن اس کے باوجود ایسا وہاں پہ ہے نہیں۔ اور ابھی یہ مشرق وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے ایک میرے جو ہے وہ ویور ہیں، انہوں نے بھی یہ میسج بھجوایا کہ یہاں بھی ہمیں جو ہے وہ پاکستانی پاسپورٹس کے ساتھ بہت دقت پیش آ رہی ہے دبئی کا اور ان ملکوں کا ویزا حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ جو 27 صفحے کی رپورٹ ہے، اس کے آخر میں جو بہت شارٹ سی سمری ہے انگریزی میں، یہ میرا خیال ہے کہ حقیقت کو ظاہر کاری اور آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، آئی اوپننگ ہے۔ اس کا جو لاسٹ سینٹینس ہے وہ دیکھیے، کہتے ہیں وائڈ اسپریڈ کرپشن کلچر اینڈ انکمپلیٹ برتھ رجسٹریشن پروسیجر may influence the level of integrity of پاکستانی پاسپورٹس، کہ پاکستانی پاسپورٹس کی انٹیگریٹی پہ، اس کی صداقت پہ انہوں نے جو ہے وہ اتنی بڑی سٹیمپ لگا دی ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ ہماری جو وزارت خارجہ ہے، نادرا ہے، حکومت پاکستان ہے، یا ہمارے سفارت خانے ہیں، خصوصاً جو ناروے میں پاکستانی سفارت خانہ ہے، انہوں نے یہ رپورٹ پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، ان کو اس چیز کا علم ہے یا نہیں علم، اگر علم ہے تو اس کے بعد انہوں نے نارویجین اتھارٹی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں، جو انہوں نے سوالیہ نشان لگائے ہیں، جو ایتھینٹسٹی جو ہے وہ اس پہ انہوں نے مسئلہ اٹھایا ہے، کیا انہوں نے اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو پاکستانی جو پاسپورٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے نہ صرف شنگن ممالک کا ویزا بلکہ دنیا کے دیگر ممالک کا ویزا حاصل کرنا، مشرق وسطیٰ کا ویزا حاصل کرنا، جینون لوگوں کے لیے بھی، خواہ ان جو شادی انہوں نے درست کی ہے، وہ اسٹڈی کے لیے بالکل آنا چاہتے ہیں، ان کے پاس فنڈز ہیں، وہ واقعی صحیح ایز اے اسٹوڈنٹ پڑھ کے واپس بھی جانا چاہتے ہیں، یا جو لوگ واقعی وزٹ آنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے بہت بڑے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ولاگ ہے، یہ آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے جو ایکسپیرینس ہے یا آپ کی مشاہدے میں کوئی چیزیں آئیں، وہ آپ اپنے کمنٹس کی صورت میں جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی ان سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے مزید چند اور بھی ولاگز آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، جن میں یہی جو امیگریشن کی صورتحال ہے، اور خصوصاً یہاں پہ جو ہماری جو ایمبیسیز ہیں، یورپین ایمبیسیز ہیں، جو فیصلے کرتی ہیں، یہاں کی مائگریشن بورڈز کرتے ہیں، ان کی بنیاد کیا تھا، کہ جب آدمی کو علم ہو جائے کہ کس بیسس پہ وہ فیصلے کرتے ہیں، پھر اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ پریپیئر ہو کے جا سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ جو ہے یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا، اس کا اظہار آپ اپنی رائے سے کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے ولاگز کو ضرور دیکھیے گا۔